الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجسم رحمت ہیں، اور آپ کی رحمت اور آپ کی یہ شفقت صرف اس دنیا تک محدود نہیں، بلکہ اس دنیا کے بعد، اس زندگی کے بعد اگلی جو زندگی ہے اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت کا باعث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے ساتھ رحمت، محبت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں آپ کی یہ کوشش نہ ہو، آپ میں یہ تڑپ نہ ہو کہ تمام کے تمام انسان سیدھے رستے کی طرف آ جائیں، اللہ کے رستے کی طرف آ جائیں، گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آ جائیں، صراط مستقیم پہ چلنا شروع کر دیں، تاکہ ان کی یہ زندگی بھی کامیاب ہو اور اگلی زندگی میں بھی وہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی خواہش کہہ لیں، سب سے بڑی یہ آپ کی زندگی کی تمنا اور آپ کی تڑپ تھی۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایسے رسول آئے ہیں جو تم میں سے ہی ہیں، اور جو چیز تم پہ مشقت کا باعث بنتی ہے وہ ان پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے لیے بڑے حریص ہیں، ان کی بڑی تڑپ اور بڑی خواہش ہے کہ تمام انسان، ساری انسانیت ہدایت کے رستے پہ چلنا شروع کر دے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں کے ساتھ کمال شفقت اور محبت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کے اس چیز کو سمجھایا اور واضح کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال ایک ایسے شخص کی طرح ہے جو کسی جگہ پہ آگ جلاتا ہے، اور آگ جلانے کی وجہ سے اس آگ کے گرد بہت سارے کیڑے مکوڑے آ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پروانے جنہیں کہا جاتا ہے وہ آ جاتے ہیں اور آگ میں گرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ شخص پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح ان پروانوں کو آگ میں گرنے سے بچائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال بھی ایسے شخص کی طرح ہے کہ میں تمہاری کمر سے پکڑ کے تمہیں کھینچ رہا ہوں، تمہیں آگ میں گرنے سے بچاتا ہوں، لیکن تم ہو کہ پھر اسی میں گرتے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی یہی خواہش اور تڑپ ہے آپ کی کہ کسی طرح سارے انسان اللہ رب العالمین کے عذاب سے بچ جائیں، اللہ رب العالمین کی جہنم میں جانے سے بچ جائیں۔ اور اس سے بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری انسانیت کے ساتھ شفقت اور محبت اور خیر خواہی کی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جو عبادت کرتے ہیں اس عبادت کو بعض اوقات اس میں کمی کر دیتے ہیں، بعض اعمال کو آپ چھوڑ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ کہیں یہ عمل ساری امت کے لیے فرض نہ ہو جائے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کو اللہ رب العالمین نے ایک دعا کا حق دیا، اور انہوں نے اپنا وہ حق استعمال کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے جو مانگا اللہ رب العالمین نے انہیں عطا فرمایا۔ تو جو دعا کا مجھے حق دیا گیا، میں نے اپنے اس دعا کے حق کو اپنی امت کے لیے سفارش کے طور پہ قیامت تک کے لیے مؤخر کر دیا ہے، اور یہ میری سفارش میری امت کے ہر فرد کے لیے ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اپنی امت کے ساتھ، تمام انسانوں کے ساتھ کمال شفقت اور محبت کی علامت اور دلیل ہے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو دعا کا حق دیا، آپ نے اپنی ذات کے لیے اسے استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اپنی ساری امت کے ساتھ محبت اور شفقت کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن تک کے لیے اس کو مؤخر کر دیا۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی وہ آیات تلاوت فرمائی جن میں
ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کا تذکرہ ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ بلند فرمائے اور دعا کرنا شروع کی، اللہم امتی اللہم امتی، اے میرے اللہ میری امت میری امت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور یہ فرمایا کہ آپ جا کے پتہ کریں، آپ پوچھیں کہ آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین کو بھی پتہ ہے، لیکن جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں واپس، اور جا کے بتایا کہ اپنی امت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ جا کے انہیں یہ تسلی دیں، یہ خوشخبری دیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے غمگین نہیں کریں گے، بلکہ آپ کو راضی کریں گے، آپ کو خوش کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانیت کے ساتھ یہ محبت اور شفقت صرف اس دنیا تک محدود نہیں، بلکہ قیامت والے دن جب اللہ رب العالمین کے سامنے ساری انسانیت حساب کے لیے کھڑی ہوگی اور حساب کا انتظار ہو رہا ہوگا، تو اس مشکل وقت میں اور اس مشکل گھڑی میں تمام امتیں اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائیں گی کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے جائیں اور جا کے اللہ سے سفارش فرمائیں کہ اس حساب کے عمل کو جلدی شروع کیا جائے۔ تمام انبیاء اللہ رب العالمین کے سامنے جانے سے گھبرائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ رسول اور پیغمبر ہوں گے جو تمام انسانوں کے لیے، تمام امتوں کے لیے اللہ رب العالمین کے حضور سر بسجود ہوں گے اور اللہ رب العالمین سے یہ سفارش فرمائیں گے کہ تمام انسانوں کا حساب جلد شروع کیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے انسانوں کے ساتھ، تمام انسانیت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور شفقت کا مظاہرہ ہوگا۔ اور ان تمام چیزوں سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام انسانوں سے محبت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو دعوتی زندگی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی اذیتیں دی گئیں، کتنی تکلیفیں دی گئیں، جسمانی اذیت دی گئی، روحانی تکلیف دی گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں، یہ ساری مصیبتیں کس لیے برداشت کیں؟ اس امت کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے برداشت کیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مشرکین نے آفر کی تھی کہ آپ اگر اچھی زندگی چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اچھی زندگی دیتے ہیں، آپ کو مال چاہیے ہم آپ کو مال دیں گے، آپ کو منصب چاہیے ہم آپ کو منصب دیں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنیاوی فوائد کو ٹھکرا کے تکلیفیں تو برداشت کیں، مصیبتیں تو برداشت کیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مشن تھا کہ ساری انسانیت کو، تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین کے رستے کی طرف لے کے آنا اور گمراہی سے نکال کے ہدایت کی طرف لے کے آنا، اللہ کے عذاب سے بچانا، اللہ کی جہنم سے بچانا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمپرومائز نہیں کیا۔ تو آج ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم دعوت کے میدان میں کام کرنے والے ہیں، اگر ہم داعی ہیں، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے لیے بڑھ کے کوئی قدوہ اور نمونہ نہیں ہو سکتا کہ اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کی جائے، اپنے اندر یہ احساس ذمہ داری پیدا کیا جائے کہ ہر لمحہ ہمیں یہ احساس پوری شدت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہماری زندگی کا کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے، زندگی کا کوئی لمحہ ایسا ہونا چاہیے جس میں ہماری یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ ہم تمام انسانیت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے ان کی بھلائی، ان کی کامیابی اور دونوں جہانوں میں کامیابی کے لیے کوشش نہ کریں۔ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ احساس بیدار کرنا چاہیے، اپنے اندر یہ اس احساس کو زندہ کرنا چاہیے اور زندہ رکھنا چاہیے، اور پھر اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے تاکہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی امتی ہونے کا ثبوت دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔